ہمارے ساتھ ہر دل عزیز نعت خواں جناب اسد خان صاحب موجود ہیں. جی اسد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رہے دل میں یا رب خیال محمد، رہے دل میں یا رب خیال محمد، ہو آنکھوں میں میرے جمال محمد، رہے دل میں یا رب. دو عالم میں دیکھو ہے کس کا اجالا، دو عالم میں دیکھو ہے کس کا اجالا، کہ ہے اس میں روشن جمال محمد، رہے دل میں یا رب. خدا کو وہ دیکھا جو حضرت کو دیکھا، وصال خدا ہے وصال محمد، رہے دل میں یا رب. جہاں میں نبی تو ہزاروں ہوئے ہیں، جہاں میں نبی تو ہزاروں ہوئے ہیں، بتاؤ کوئی ہے مثال محمد، رہے دل میں یا رب. تصور میں الطاف کے یا الہی، ہو آٹھوں پہر بس جمال محمد، رہے دل میں یا رب. حضرت علامہ الطاف حسین فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مقدس نعت پاک اسد خان صاحب نے ابھی پیش فرمائی. ناظرین آئیے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. نعت پاک کے بعد سوالات آ گئے ہیں مولانا، اس کو شامل کر لیتے ہیں. پہلا سوال ہے بانیحال سے، دن میں کیا ہم روزہ رکھتے ہوئے کھیل سکتے ہیں؟ کیا ٹیلی ویژن دیکھ سکتے ہیں؟ یہ سوال اور دلی سے بھی جنہوں نے سوال کیا، مشترک دونوں سوال تقریباً دونوں کے مشترک سوال ہیں. روزہ، شریعت میں جو روزہ ہے دراصل یوں تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مکمل طور پر کھانے پینے اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل سے اپنے آپ کو باز رکھنا، روکے رکھنا، یہ روزہ لغوی اور شریعت میں شرعی معنی اس کے روزے کے ہو جاتے ہیں. لیکن جو روزے کا جو فائدہ، جو روحانی فائدہ حاصل ہونا ہے، وہ فائدے سے بندہ محروم رہ جاتا ہے اس وقت جب اگر روزے کے دوران وہ بے جا گفتگو، لہو لعب، کھیل کود کی مصروفیت، یا اگر ناجائز اور شرعی اعتبار سے ممنوع اور حرام چیزوں کا اگر ارتکاب کرتا ہے، چاہے ٹی وی دیکھنے کے سلسلے میں موویز ہے، ڈراماز ہے، میوزکس ہیں سننا اور گانے دیکھنا اور اس طرح کی یہ چیزیں، اگر اس طرح کے اعمال اگر وہ روزے کے دوران اگر ان کا ارتکاب کرتا ہے تو روزے کی روحانیت ختم ہو جائے گی، گرچہ کہ اس کے ذمے جو فرض روزہ ہے وہ روزہ ساقط ہو جائے گا، یعنی فرض گویا اس نے ادا کر لیا،
لیکن روزے کا فائدہ کہ روزے کے ذریعے سے جو روحانی ترقی ہونی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب میں اضافہ ہونا ہے وہ اس سے محروم رہ جاتا ہے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی ساری چیزیں، یعنی اس میں جھوٹ بولنے کا معاملہ ہو، گالی گلوچ کا معاملہ ہو، یا دیگر گناہوں میں ملوث ہونا، گناہوں کا ارتکاب کرنا، گانے باجے میوزکس یا اس طرح کے لغویات اور کھیل کود یا نمازوں کا ترک کرنا، نمازوں کو قضا کرنا، اس طرح کی جو اعمال ہوتے ہیں غیر شرعی اعمال، یہ سارے اعمال کی وجہ سے روزے کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ کیا ہے؟ روزہ ایک ڈھال ہے. روزہ ایک ڈھال ہے. کب تک؟ ما لم یخرقھا، اس وقت تک یہ ڈھال ہے جب تک کہ ما لم یخرق، جب تک کہ اس کو چیر نہ دیا جائے. یعنی ڈھال یعنی انسان دشمن کے وار سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ڈھال کے ذریعے سے اپنے آپ کو مطلب ڈیفنس کرتا ہے، اپنے آپ کو سیف کرتا ہے، ڈھال سے بچا لیتا ہے. دشمن جب حملہ کرتا ہے اس ڈھال کے ذریعے سے دشمن کے حملے کو روک دیتا ہے. تو اسی طرح شیطانی وساوس اور شیطان کے حملوں سے وہ دنیا میں روزے کے ذریعے سے روک لیتا ہے، اور آخرت میں مفسرین اور شارحین حدیث علیہم الرحمت و رضوان فرماتے ہیں یہ ڈھال دنیا میں شیطانی وساوس اور شیطان کے بھٹکاوے سے یہ ڈھال ہے کہ ان سے بچاؤ کا سامان فراہم کرتا ہے، اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچاتا ہے روزہ. یہ کب لیکن اس وقت تک جب تک کہ اسے چیر نہ دیا جائے. یہ چیرے کب جاتا ہے؟ یہ ڈھال چیری کیسے جاتی ہے؟ بولے بتایا گیا کہ جو اس میں گناہ کے کام، یہ جیسے بتایا گیا ٹی وی وغیرہ کا دیکھنا، ٹی وی سے مطلب عام طور پہ یہی بتایا تھے واعظ و نصیحت اور دینی پروگرام، تفسیر، حدیث، یہ سب کچھ ٹی وی پہ آ رہا ہے. اب ٹی وی دیکھنے سے مراد یہ تو نہیں لیا جاتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے مراد یقینی طور پر جو سال بھر کی جو عادی ہو جاتے ہیں پروگرامز، ڈرامز دیکھنا، یہ دیکھنا وہ دیکھنا، جو کچھ جس کی وجہ سے بہت سارے اسلامی معاشرے میں خرافات اور تقریباً ہر خاندان کو تباہی کے دانے پر پہنچ گیا ہے، اس کی بنا پر وہ ساری چیزیں مراد لی جاتی ہیں. اگر وہی چیزیں واقعی طور پر ہیں تو پھر یہ روزہ جو ڈھال ہے وہ ڈھال ختم ہو جائے گی، اور جہنم سے بچاؤ کا جو سبب بننے والا ہے وہ بچاؤ کا سبب بھی نہیں بن سکتا، اور شیطانی وسوسوں اور شیطان کے بھٹکانے کے لیے بھی جو ڈھال بننا ہے وہ بھی نہیں بن سکتا. بے شک، بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی. ناظرین، ابھی آپ نے سنا کہ روزہ ایک ڈھال ہے، کس طرح بندہ مومن روزے کی حفاظت کرے اور روزے کے تمام جو معاملات ہیں اس کو پوری طرح سے ادا کرتا رہے. آئیے ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے. وعلیکم السلام. جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں محمد حسین موزم آباد جے پور سے بول رہا ہوں. جی محمد حسین صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میں سب سے پہلے تو آپ کو بدائی دینا چاہتا ہوں سر جی کو، اتنا اچھا پروگرام ہو رہا ہے انشاءاللہ آپ کا. شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. اپنے ٹی وی کا والیوم کم کریں، ہم سے بات کریں آپ. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی صاحب. میں ایسے پوچھ رہا تھا جی کہ کل میں نے روزہ رکھا ہے، فرسٹ ٹائم ہی رکھا ہے انشاءاللہ. میں نے پہلا بھی رکھا ہے، دوسرا بھی رکھا ہے. جی. تو میں نے کل کیا ہے کہ تھوڑا ٹائم کا معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے جب میں لاسٹ ٹائم میں پانی پی رہا تھا تب اذان لگ چکی تھی. اذان نہیں ہوئی تھی؟ نہیں، اذان ہو چکی تھی جب میں پانی پی رہا تھا. جی اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو میں ٹائم کا مجھے معلوم نہیں تھا، تو میں جب ادھر سے پانی پی رہا تھا تو ادھر سے اذان لگ چکی تھی. تو اس کے بارے میں بتائیے کہ میرا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا انشاءاللہ آگے دھیان رکھیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا. ناظرین، آئیے ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ ایس ایم ایس کے ذریعے سے اپنے رشتہ داروں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں، کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں ای ٹی اردو کی معرفت، تو آپ اس کے لیے سب سے پہلے ایس ٹی ٹائپ کریں، اپنا میسیج ٹائپ کریں، پھر اپنے نام اور شہر کے نام کے ساتھ ہمیں 56263579 پر بھیج سکتے ہیں. ناظرین، آئیے ایک وقفے پر چلتے ہیں، وقفے کے بعد جلد حاضر ہوں گے. ہمارا پیغام تمام اہل خانہ کے نام رمضان کے مقدس مہینے میں رمضان المبارک بھائی چارہ اور باہمی محبت کا درس دیتا ہے. سویٹس آپ کو ماہ رمضان المبارک کی آمد پر خوش آمدید کہتا ہے.
इरशाद रसूल, कलौंजी में मौत के सिवा हर मर्ज का इलाज। तिब्बे नबवी से साबित, कलौंजी में शिफा ही शिफा। भारत में पहली बार कलौंजी ऑयल। मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश, हमारे ब्रांड की पहचान, मोर का निशान। चेहरे की खूबसूरती के लिए फेयरनेस क्रीम, कील मुहासों के लिए पिंपल क्रीम, घने और मुलायम बालों के लिए रोगन गेसुदराज, बालों के जुमला अमराज के लिए जमजम बहार हेयर ऑयल, सर्दी जुकाम के लिए कलौंजी शिफा ड्रॉप्स, जिस्मानी दर्दों के लिए लाजवाब कलौंजी मसाज ऑयल। तैयार करदा मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स, करीमनगर AP, फोन 23375078। आंध्र प्रदेश में जदीद इंजीनियरिंग कोर्सेज मुतारिफ करवाने का दूसरा नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बीटेक इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, बीटेक इन मैनिंग इंजीनियरिंग, एमटेक इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, एमटेक इन थर्मल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करें। 9246545362। फैड इंडिया की जानिब से मेगा ड्रीम सिटी और द प्राइड की कामयाबी के बाद अब लाए हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स, जिसमें आलीशान डुप्लेक्स विला सिर्फ 23 लाख रुपए में और ओपन प्लॉट्स 4000 रुपए फी करके। इसके अलावा बेशुमार एमिनिटीज के साथ संतोष नगर से सिर्फ 6 किलोमीटर के फासले पर प्राइड हिल्स लिव इन स्काई। ये अल्लाह का फजलो करम है और सदक़े नबी करीम के। लासा और लमसा चाय 80 साल से आपकी पसंद बनी हुई है और इंशाअल्लाह आइंदा भी बनी रहेगी। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल है। नामवर फैशन डिजाइनर के तैयार करदा शेरवानी, सूट, जोधपुरी, कुर्ता पजामे, दूल्हा और बारातियों के लिए सजने संवरने की एक नई जगह हैबिट्स पर। कुबेरन सिल्क्स चिकपेट बेंगलुरु की ओर से तमाम मुसलमानों को रमजान मुबारक। आंध्र प्रदेश में जदीद इंजीनियरिंग कोर्सेज मुतारिफ करवाने का दूसरा नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बीटेक इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, बीटेक इन मैनिंग इंजीनियरिंग, एमटेक इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, एमटेक इन थर्मल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करें। 9246545362। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ेबी ज़ुबैर अब हैं ETV उर्दू पर। मैं ज़ेबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अक्से रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए ताउन कर रहे हैं। स्वीट्स आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुश आमदीद कहता है। अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। यहाँ रहमत के एक ख़तरे की वुसअत में समंदर है, यहाँ रहमत के एक क़तरे की वुसअत में समंदर है। वहाँ पर हाल क्या होगा बहा दोगे जो दरिया तुम। तुम्हारे नाम से ही अब्द रब में एक ताल्लुक़ है, दुरूदों का इरादा तुम, दुआओं की तमन्ना तुम। नाज़रीन, सैडी टाइम में एक मरतबा फिर आपका खैर मक़दम है। हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मोहम्मद हसन फ़ारूक़ी साहब, निगरान सुन्नी दावत इस्लामी आंध्र प्रदेश, और असद खान साहब। नाज़रीन, आइए हम आपको बता दें कि आज की खुश लिबासी के लिए हमारे साथ ताउन किया है मोहम्मद कैप मार्ट जहाँ पनाह वालों ने। हैदराबाद का मशहूर शोरूम मोहम्मद कैप मार्ट जहाँ पनाह। आइए नाज़रीन, हम आपको बता दें कि अगर आप मैसेज करना चाहते हैं तो इसके लिए ST टाइप करें, उसके बाद अपना मैसेज टाइप करें, अपने नाम, अपने शहर के नाम के साथ हमें 56263579 पर भेज सकते हैं। आइए कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? जी लतीफ़ बात कर रहा है कश्मीर से। लतीफ़ भाई, आपका प्रोग्राम में इस्तकबाल है। क्या पूछना चाहेंगे लतीफ़ भाई? जी पहले मैं सब अहले इस्लाम को मुबारकबाद देता हूँ। खैर मुबारक आपको भी। और मेरा ये सवाल है, क्या हम डिओड्रेंट लगा सकते हैं रोज़े में? ठीक, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद रमजान बात कर रहा हूँ जी। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जनाब चंबा से, हिमाचल प्रदेश। माशाल्लाह जी, क्या पूछना चाहेंगे भाई? जनाब इंजेक्शन लगाने से रोजा टूट जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। नाज़रीन, आइए एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन कौन बात कर रही हैं? जी मैं सना बोल रही हूँ देहरादून से। जी बहन, क्या पूछना चाहेंगी? जी सबसे पहले तो आप लोग को रमज़ान की मुबारकबाद देना खैर चाहूँगी। मुबारक आपको भी। आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें बहन। जी मेरा सवाल ये है जी। कि रोज़े की हालत में हम लोग सर में तेल या मेहंदी वगैरह लगा सकते हैं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। नाज़रीन, आइए कुछ सवालात यहाँ पर आ गए हैं, उनको शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। मौलाना, अभी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था हमारा अशरे रहमत के ताल्लुक़ से। पहले उस गुफ्तगू को पूरी कर लेते हैं। अशरे रहमत बंदे मोमिन के लिए किस तरह वो उसके लिए फ़जीलत वाला बन जाता है? बंदे मोमिन को इस अशरे में किस तरह के मामूलात रखने चाहिए? जी, रमज़ान के मामूलात में सबसे अहम तरीन तो उसके दिन के रोज़े हैं। दिन के रोज़े हैं, जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने इसके दिन के रोज़ों को फ़र्ज़ फरमाया और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जअलल्लाहु सियामहु फ़रीज़ा व सनन्तु लकुम क़ियामहु सनन्तु लकुम क़ियामह, यानी रमज़ान के रोज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ बना दिया है और उसके रातों के क़ियाम को मैंने तुम्हारे लिए सुन्नत बना दिया है। तो यकीनी तौर पर यूँ तो रमज़ान के इब्तिदा से लेकर इख्तिताम तक मामूलात, रोज़ा और तरावी इसकी खुसूसी इबादत है। जैसे रोज़े का अहतमाम, रोज़ा तो फ़र्ज़ रोज़ा तो रमज़ान ही का है। इसके अलावा साल तमाम में रोज़े बंदा अगर चाहे तो रख सकता है, लेकिन वाजिब रोज़े होंगे अगर नज़र माना है तो, और इसके अलावा दीगर सुन्नत रोज़े होंगे, नफल रोज़े होंगे। अब इससे हटकर तरावीह का जो मामला है, तरावीह की इबादत जो इब्तिदाए रमज़ान से चांद रात से, जैसे रमज़ान का चांद नज़र आता है तरावीह की इबादत का आगाज़ हो जाता है, तो फिर इख्तिताम रमज़ान तक तरावीह की नमाज़ है। और तरावीह की नमाज़ एक ऐसी नमाज़ है कि रमज़ान के अलावा दिनों में अगर बंदा लाख पढ़ना भी चाहे तो तरावीह की जो नमाज तरावीह वो तो उसको मिल नहीं सकती। दीगर नफल मिलेगी, दीगर सूरतें उसकी नमाज की हो सकती हैं, लेकिन नमाज तरावीह सिर्फ रमज़ान में मिल सकती है। तो अशरे रहमत का मामला ये जो है, या अशरे मग़फ़िरत दरमियानी हो या अशरे आखिरी अशरा इत्क़ुम मिनन नार, जहन्नम से आज़ादी का अशरा, मामूलात तो बंदे के लिए वो सब वही कुछ है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़कार के हवाले से ज़िक्र और अज़कार, अक्सर वजीफ़े लोग पूछते हैं भाई क्या वजीफ़ा पढ़ना चाहिए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजीफ़े के तौर पर कि रोज़ों में और रमज़ान में जो वजीफ़ा बंदा इख्तियार करे उसके लिए 4 बातें इनायत फरमाई। एक तो कलिमे शहादत की कसरत से कलिमे शहादत पढ़ा करे, इसके साथ ही साथ इस्तिग़फ़ार करे, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलिमे शहादत हो गया, अस्तग़फ़िरुल्लाह इसकी कसरत करे, ये 2 बातें हो गई। और बकिया और मज़ीद 2 बातें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, जिनको कसरत से एक रोज़ेदार को और रमज़ान गुजारने वाले को करनी चाहिए, गोया वजीफ़ा पूछने वाले इनको ख़ास करके अपने जहन में बिठा ले। दूसरी जो 2 बातें हैं वो ये कि अल्लाह पाक से जन्नत का सवाल करे, मौला हमें जन्नत अता फरमा दे, हमें जन्नत अता फरमा, जन्नत में दाखिल फरमा, ये जो दुआएं हैं। और इसी तरह जहन्नम से अपने आप को अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि मौला हमें जहन्नम की आग से बचा दे, नारे जहन्नम से बचा, अज़ाब जहन्नम से बचा। ये अल्फाज की तब्दीली के साथ जो कुछ दुआ हो सकती, जन्नत को मांगने की और जहन्नम से अपने आप को अल्लाह की बारगाह में दुआ के बचा दे मौला, तो ये दुआ, ये 4 वजीफ़े के तौर पर हुज़ूर ने अता फरमाया, इसका अहतमाम करें। रमज़ान का अशरे रहमत है, इसमें खूब से खूब अहतमाम करें। यकीनी तौर पर इन आमाल के साथ जब आप दूसरे अशरे में आएंगे तो वह अशरे मग़फ़िरत खुद ब खुद बन जाएगा, मग़फ़िरत व बख्शिश का सामान हो जाएगा, क्योंकि आपने अशरे रहमत में ऐसे कुछ आमाल किए कि अल्लाह ताला ने अशरे मग़फ़िरत के आते ही आपकी मग़फ़िरत फरमा देगा। और जब फिर तीसरा अशरा आएगा, इन्हीं नूरानी आमाल के साथ आप तीसरे अशरे में पहुँचेंगे, यानी 20 रमज़ान के बाद जब वो इन नूरानी अमल के साथ में आप जब पहुँचेंगे, अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से आज़ादी का मुजदा और नवीद और खुशखबरी आपको सुना देगा। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी तशरीफ़ फरमाई आपने अशरे रहमत की कि किस तरह बंदे मोमिन अशरे रहमत से गुज़रता हुआ अगर मामूलात रोज़ा पूरा करता रहे
تو عشرہ مغفرت میں پہنچتا ہے جہاں پر اسے نوید ملتی ہے مغفرت کی، اور اسی طرح نجات کی بھی نوید ملتی ہے۔ ناظرین آئیے ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اس گفتگو کے بعد دیکھتے ہیں کون ہیں، کہاں سے بات کریں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی مسقط سے بول رہا ہوں، محمد سلیم نام ہے میرا سر۔ مسقط، جی سلیم بھائی فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میں پوچھ رہا ہوں، ہم لوگ باہر رہتے ہیں تو جیسے ٹی وی پہ بھی میں نے دیکھا کہ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں جی، لیکن اگر نیوز وغیرہ اگر دیکھیں سر تو اس کے بارے میں تھوڑا میں پوچھنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلیم بھائی کال کرنے کا۔ مسقط سے ہمارے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں، بڑی خوشی ہوئی۔ آئیے ناظرین اس کے بعد دیکھتے ہیں ایک اور کالر شامل ہو رہے ہیں پروگرام میں، دیکھتے ہیں کون ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہن کون بات کر رہی ہیں؟ میں نکھت بات کر رہی ہوں چنئی سے۔ جی بہن پوچھئے کیا پوچھنا چاہیں گی؟ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ رمضان کے مہینے کی خاص دعائیں جو ہیں ہر عشرے کے حساب سے وہ مجھے پتہ کرنی تھی۔ ٹھیک، جیسے پہلے عشرے میں کیا پڑھنا ہے، دوسرے میں کیا پڑھنا ہے، تیسرے میں کیا پڑھنا ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ محترم کچھ سوالات آگے ان کو پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں۔ فاطمہ صاحبہ نے سوال کیا تھا، بڑی اچھی بات کہی تھی انہوں نے کہ رمضان المبارک میں جس طرح بندہ مومن رمضان کے گزرنے کے بعد وہ معاملات نہیں ہوتے، ویسے ہی ہونے کے لیے کیا کیا جائے؟ جی یقینی طور پر یہ بہت پیارا احساس، بہت اچھا احساس ہے کہ ہر بندے مومن کو یہ احساس ہونی چاہیے کہ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک کا مہینہ، جیسے انہوں نے بھی اس خیال کا اظہار کیا، واقعہ بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مبارک مہینہ ایک بندے کو واقعی طور پر اللہ کا بندہ جو کہلانا چاہیے، کہلانے کا مستحق بنتا ہے، تو اس کی پریکٹس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے، مشق کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ متبرک مہینہ دیا۔ بندہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ تو دوستوں کا حضور محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نے بڑے پیارے انداز سے اس بات کو سمجھایا کہ دوستوں میں آپس میں کوئی نہ کوئی ایک مناسبت ہوتی ہے۔ بھئی ایک یہ دو دوست آپس میں ہیں تو دونوں میں مناسبت پائی جاتی ہے کہ اس بنا پر یہ دونوں کی دوستی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی کا جو تعلق، بندہ اللہ کا دوست یا اللہ بندے کا دوست ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مناسبت پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے، وہ کھاتا نہیں ہے، کھلایا نہیں جاتا بلکہ کھلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ نہیں کھانے کا جو صفت ہے، روزے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو مشق کرواتا ہے کہ دن تمام بھوکا رکھتا ہے، بندوں کو دو اوروں کو کھلانے کا ترغیب دلائی گئی، یہ سب کچھ ہے، لیکن خود تو بھوکا رہ رہا ہے۔ وہ نسبت، وہ مناسبت اس کے اندر پیدا کرنے کے لیے روزوں کا اہتمام ہے۔ اسی طرح راتوں کا قیام ہے، تراویح کا اہتمام ہے، 20 رکعت تراویح کے سنت، تو یقینی طور پر ایک وقت درکار ہوتا ہے اس کو۔ پھر نماز تہجد کا اہتمام ہے، سحر کرنے کی فضیلت بیان کی گئی، تاکید کی گئی ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحر کرو کیونکہ سحر کرنے میں برکت ہے، یہ ترغیب دلائی گئی۔ سحر کرنا ہو تو یقینی طور پر جاگنا پڑے گا، تراویح کے لیے جاگ رہا، سحر کے لیے جاگ رہا ہے، یقینی طور پر سحر کو اٹھے گا، تہجد کا بھی اہتمام ہوگا۔ بہرحال جاگنے کا بھی جو معاملہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اللہ کی صفت کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ وہ جو بیدار رہنے کا جو معاملہ، وہ مناسبت بندے کے اندر پیدا کرنا ہے کہ رمضان کی راتوں میں جگایا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک مشق ہے۔ اسی طرح روزے کے تعلق سے بھی جو فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی میں نہیں پرہیزگاری۔ پرہیزگار کیوں پرہیزگاری کرتا ہے؟ نفس ہر کسی کو لگا ہے، اور لوگ جیسا گناہوں میں ملوث ہے، اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں، من مانی زندگی گزار رہے ہیں، یقینی طور پر نفس ہر انسان کو لگا ہے، پرہیزگار آدمی کو بھی نفس لگا ہے، لیکن وہ پرہیزگاری اس لیے اختیار کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ پرہیزگار کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو روزے کے ذریعے سے یہ کیفیت پیدا کرنا مقصود ہے۔ یقینی طور پر انسان کے اندر ایک طرح کی یہ کیفیت پیدا بھی ہوتی ہے، خود ایک عام سے عام انسان بھی اس بات کو محسوس کر سکتا ہے کہ اس کو اگر کھانے کے لیے پیش کیا جائے، اوروں کے سامنے نہیں، اگر کسی تنہائی کے مقام پر کمرے میں چلا جائے، بہترین پانی کا بوٹل رکھا ہے، خوب پیاس لگنے کے باوجود بھی، فریج ہے سامنے، اندر فروٹس رکھے ہوئے ہیں، اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن ایک گناہگار سے گناہگار، ایک عام سے عام آدمی بھی ایک طرف نظر پلٹا کر بھی نہیں دیکھتا کہ یہ کھانے کی چیز ہے یہاں پر۔ کیوں؟ یہ چیز کیسے، کس بنا پر پیدا ہوئی؟ روزے کی بنا پر اس کے اندر پیدا ہوئی۔ اگر یہی معاملہ کھانے پینے سے ہٹ کر وہ گناہوں کے سلسلے میں بھی یہ خیال کرے، تصور کرے، اور اسلام اور دین چاہتا ہی ہے کہ وہ اس طرح کے خیال کو عام کر لے، صرف کھانے پینے کے حد تک نہیں بلکہ ہر وقت
ہر مقام پر یہ احساس اپنے اندر پیدا کرے کہ اللہ کی ذات شہید و بصیر ہے، وہ ملاحظہ فرمانے والا، دیکھنے والا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر نگران ہے. تو یہ کیفیت کے ساتھ رمضان گزرے گا، سارے روزے گزریں گے، تو یقینی طور پر 30 دن کا پیریڈ معمولی پیریڈ نہیں ہوتا ہے، انسان عادی ہو جانی چاہیے. بہت خوب، بہت خوب، بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی. ناظرین آئیے اب وقت ہو چلا ہے نعت پاک کا. اس گفتگو کے بعد نعت پاک پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد خان صاحب. جی اسد بھائی. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی، مدینے کی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی اپنی، کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. بوسے در سے، در سے، بوسے در سے نہ روک ہمیں اے درباں، خود نہیں آئے ہیں مہمان بلائے ہوئے ہیں، خود نہیں آئے ہیں مہمان بلائے ہوئے ہیں. حاضروں ناظروں، حاضروں ناظروں، نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. ناظرین اسد خان صاحب بہت ہی محفل کو نورانی بنا دیتے ہیں جب بھی نعت پاک پڑھتے ہیں. آئیے ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ میسیج بھیجنا چاہتے ہیں اپنے احباب کو تو اس کے لیے ST ٹائپ کریں، اس کے بعد اپنا میسیج ٹائپ کریں، اپنے نام اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ ہمیں 56263579 پر بھیج سکتے ہیں. ناظرین آئیے وقت ہو چلا ہے کہ وقفے کا، جلد حاضر ہوں گے اس مختصر سے وقفے کے بعد. پرائڈ انڈیا کی جانب سے میگا ڈریم سٹی اور دا پرائڈ کی کامیابی کے بعد اب لائے ہیں خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہلز، جس میں عالی شان ڈوپلیکس ولا صرف 23 لاکھ روپے میں اور اوپن پلاٹس 4000 روپے فی گز. اس کے علاوہ بے شمار امینٹیز کے ساتھ سنتوش نگر سے صرف 6 کلومیٹر کے فاصلے پر پرائڈ ہلز لیو ان اسکائی. آندھرا پردیش میں جدید انجینئرنگ کورسز متعارف کروانے کا دوسرا نام ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشن. بی ٹیک ان پیٹرولیم انجینئرنگ، بی ٹیک ان مائننگ انجینئرنگ، ایم ٹیک ان کنسٹرکشن مینجمنٹ، ایم ٹیک ان تھرمل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کریں. 9246545362. یہ
अल्लाह का फजलो करम है और सदक़े नबी करीम के। लासा और लमसा चाय 80 साल से आपकी पसंद बनी हुई है।